बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो दाखिली सियासी माहौल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का बनने जा रहा है। किस तरह से, ये सवाल यकीनन मेरे साथ साथ आपके भी जहनों में आ रहा होगा। जहाँ एक जानिब पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातें, नई सियासी जमातें जो हैं वो बन रही हैं, वहीं दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात पर बैन लगाने की भी बातें हो रही हैं। सो ये जो तमाम मामला है, इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, क्या ये पॉसिबल है और ये क्या इतना आसान होगा अभी जो हमारी हुकूमत है, इसको आज हम डिटेल में अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और मज़ीद क्या कंसिक्वेंसेस भी हुकूमत फेस करने जा रही है, नज़र डालेंगे इस पर भी। सो इंटरनली हमने अपनी सियासी जमातों की बात की, एक्सटर्नली थोड़ा रुख करें अगर बांग्लादेश की जानिब। सो बहुत क्लियरली हमने चॉइसेस देखी शेख हसीना वाजिद साहिबा की। पहले उन्होंने रुख किया, अभी आजकल रिसेंट उन्होंने जो दौरा किया है वो चाइना का किया है, इससे पहले उन्होंने भारत का रुख किया। सो हिडन वेज में उन्होंने बहुत मैसेज भेजे पाकिस्तान को, लेकिन एक जानिब इंटरनेशनली वो इतने दौरे कर रही हैं, मुल्क का जो इमेज है वो एक बेहतर बनाने की काविशों में है। दूसरी जानिब इंटरनल मामलात बांग्लादेश के क्या हैं, जहां कर्फ्यू का निफाज है, 40 से ज़ायद जनाब वहां पर लोग जाँ बहक हो गए हैं और एहतजाज का सिलसिला ताहाल जारी है। सो ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, आज के प्रोग्राम में आपको इससे भी आगाह करेंगे। और अगर इस्लामोफोबिया की बात करें, सो आसाम के चीफ मिनिस्टर भी इसका हमें शिकार नज़र आते हैं और बड़ी क्लियर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। अपनी स्टेटमेंट वो क्या कहते हैं कि उनकी रियासत मुस्लिम अक्सरियती रियासत बनने जा रही है और मुस्लिम पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल ना किया गया सो ये सारा इलाका जो है, यहाँ एक वक्त आएगा कि जनाब तमाम मुसलमान ही दिखाई देंगे। सो ये इसको लिंक करेंगे इस्लामोफोबिया के साथ भी कि ये इस्लामोफोबिया के ये जो झटके हैं, इससे स्पेशली जो भारतीय सियासी रहनुमा है ये क्यों नहीं इनसे बाहर निकल पा रहे। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बासित साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो ये क्या इंटरनल मामलात हैं, हमें इनकी टेक्निकलिटीज़ बताएं कि क्या ये इतना आसान होने जा रहा है गवर्नमेंट के लिए पीटीआई पर बैन। वो एहसान ताबिश का एक शेर है कि ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, आंखें नहीं रहीं कि तमाशा नहीं रहा। तो पाकिस्तान की सियासत कुछ ऐसी ही है। कुछ समझ नहीं आ रही कि हम आंखें बंद करके बैठ जाएं और ये समझें कि तमाशा ख़त्म हो गया है, सही, या तमाशा भी जारी है और हमें कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि पिछले एक हफ़्ते में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको लेकर हमारी जो सियासी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं या कोalition में हैं या एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, वो काफ़ी गम और गुस्से का शिकार हैं। और ख़ास तौर पे PMLN में जो इस वक्त गुस्सा हमें दिखाई दे रहा है वो तो अपनी पीक में पहुँच चुका है, इंतहा तक। क्योंकि जो मरीम नवाज़ साहिबा ने कल तकरीर की और जिस तरह जुडिशरी को आड़े हाथों लिया, उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि बहुत गम और गुस्सा है। दूसरी तरफ PTI के लोग खुश हैं। एक तो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला उनके हक़ में आ गया और अभी इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हम उस पर अमल दरामद करेंगे। क्योंकि पहले ख़दशात यही थे कि शायद हुकूमत और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दे। ऐसा नहीं है और अब ये देखना यही है कि मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि आया जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं वो कब हल्फ लेते हैं उनसे, मुमकिन है कि वो उसको डिले कर दें। दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि जी PTI को उस पर पाबंदी लगा दी जाए और इसके बारे में भी दो आरा पाई जाती हैं। PMLN का आज लाहौर में इजलास हुआ कि किस तरह जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे मुशावरत की जाए। दूसरी तरफ जरदारी साहब ने भी अपने जो ईवान सदर में एक इजलास बुलाया और मशवरा उनको यही दिया मुस्लिम लीग को कि इस तरफ बढ़ने से पहले 6 मरतबा सोच लें और बेहतर यही है कि आप PTI का जमहूरी तरीके से मुकाबला करें रादर देन कि आप उन पर पाबंदी लगाएं। जहाँ तक पाबंदी का ताल्लुक़ है मुंतहा, इससे पहले भी पाकिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी लगती रही है। 1970 में अगर आप चली जाएं तो NAP नेशनल अवामी पार्टी हुआ करती थी, उसे पाबंदी लगी। फिर 1975 में जब भुट्टो साहब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने फिर नेशनल अवामी पार्टी पाबंदी लगा दी। फिर ये NAP से ANP हो गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72
جہاں ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم پارٹیاں بنائیں، سیاسی پارٹیاں بنائیں، رائٹ آف ایسوسیشن، وہاں حکومت کو بھی اختیار دیتا ہے کہ کسی پارٹی اگر کوئی سوورنٹی کے خلاف، پاکستان کے سوورنٹی کے خلاف کام کر رہی ہے، نیشنل انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے، اس میں پابندی لگائی جا سکتی ہے. لیکن اس قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہرحال عدالتوں میں چیلنج ہو جاتے ہیں، اور عدالتوں کا یہ پھر کام ہوتا ہے کہ وہ آیا ان کو رہنے دیں یا کہیں کہ جی یہ تو آئین کے خلاف ہے. اب پہلے 1970 میں جب فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت کی سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ یہ آئین کے خلاف ہے، پابندی نہیں لگ سکتی. لیکن 75 کا جو حکومت کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا تھا سپریم کورٹ میں. تو یہ بھی ماضی میں ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خطرناک بات بھی ہے کہ کچھ جو 3 لیڈرز ہیں، ایک تو عمران خان، پھر سابق صدر علوی اور قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے، ان پہ آرٹیکل 6 بھی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، غداری کا مقدمہ. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس نے ایک اشتعال سا پیدا، ایک ہیجان سی کی کیفیت ہمارے سیاسی جو منظر نامہ ہے اس سے پیدا کر دی ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے فچ جو ایک ون آف دا 3 ورلڈ ویل نون کریڈٹ ریٹنگ کمپنیز، ایک تو موڈیز ہے، پھر اسٹینڈرڈ اینڈ پورز ہے، اور ایک فچ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اگلے 18 مہینوں میں ممکن ہے کہ یہ حکومت نہ رہے اور ایک ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے. اچھا، یہ باتیں تو اسی کیونکہ اب مخصوص نشستیں بھی مل رہی ہیں پی ٹی آئی کو، اس سے وہ ایک اکثریت جماعت بننے جا رہی ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو آبویسلی پی ایم ایل این کے لیے تو ایک بہت بڑا خطرہ ہے نا. اسی لیے پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے. دے پلے مور اسمارٹلی دین پی ایم ایل این. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فش نے یہ جو کہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ سسٹم آنا چاہیے، بہت سے لوگ اس کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کو جو بین کرنے والی باتیں اس کے متعلق بہت باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جب الیکشنز ہو بھی رہے تھے تو میں ذاتی طور پہ کچھ اتنے حق میں نہیں تھا. میرا اپنا خیال یہ تھا، لوگوں نے تنقید بھی ہم پہ بہت کی، لیکن میرا اپنا خیال یہ تھا کہ ہماری جو سیاست ہے نا، بہت زیادہ سیاست ہو گئی ہے. اس قدر سیاست ہو گئی ہے کہ ہم بیچ کا راستہ ہمیں نکالنا نہیں آتا. سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، تھوڑی سی کنسیلیشن کی جانب آتی ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں. یہ آپ نے انڈیکیشن بہت اچھی کی. اب مجھے اس کے کنسیکوینسز بتائیے گا اگر یہ اس طرح کا سٹیپ لینے جا رہے ہیں. دیکھیں، چیلنج ہو جائے گا نا، یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا. اور میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ، دیکھیے پہلے تو سارا جو الیکشن ہوا نا، کچھ لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کیوں آئے گا، کیونکہ پاسبل ہے جس قسم کے ایک پینڈوراز باکس کھل گیا ہے، اس کے تحت جو سپریم کورٹ ہے اور جو 8 فروری کو انتخابات ہوئے تھے ان کو ہی کل عدم قرار دے دے. اور اگر وہ کل عدم یہی ڈر ہے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے انہی خدشات کا اظہار کیا ہے کہ بات آہستہ آہستہ اس طرف جا رہی ہے کہ جہاں پہ سپریم کورٹ ان الیکشنز کو کل عدم قرار دے گی. کیونکہ الیکشن کمیشن سے بھی اتنی غلطیاں ہوئیں، انہوں نے وقت پہ انتخابات نہیں کروائے، پھر تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت ان کو سمبل نہیں دیا، ان کو بحیثیت جماعت الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا. پھر اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا ہمارے سامنے، جو نتائج بھی آئے وہ بھی کافی زیادہ کانسپریسیز ان کے بھی پیچھے دیکھیں، ایبسولوٹلی، اور بہت اس میں بھی کنٹروورسیز کریٹ ہوئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہماری سیاست اتنی ہی گندگی ہو گئی ہے اس میں، تو پھر بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کے کوئی ایسا ایک بریک دے دیں عوام کو بھی. کیونکہ دیکھیے، عوام کو اس وقت کیا چاہیے؟ عوام کو تو ہی چاہیے نا کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں. جو مہنگائی کا زور ہے وہ کس طرح ہو، ٹوٹے زور اس کا، کس طرح ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوں. ان سیاسی پارٹیوں سے میں یہ کہتا ہوں جو اس وقت حکومت میں ہیں اور جو حکومت کو سپورٹ کر رہی ہیں، 2-3 ڈیسیشنز تو یہ لے لینا ہمارے لیے، اگر اتنے ہی یہ خیر خواہ ہیں پاکستان کے. ایک تو آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس، ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ تو کروائیں نا. تقریباً 2 ٹریلین روپیز ہم ہر سال اب دینے جا رہے ہیں ان پلانٹس کو. اس کے بعد جو ہے، اور یہ سارے یاد رہے کہ جو آئی پی پیز کے اصل معاہدے ہوئے تھے یہ 1994 سے لے کر 1999 کے درمیان ہی ہوئے تھے، جبکہ پی ایم ایل این کی بھی حکومت تھی اور ساتھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی.
تو ان سے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں ان حکومتوں سے کہ یہ آئی پی پیز کے ری نیگوشیٹ کریں گے یا ان سے کوئی اس قسم کی مراحت حاصل کر لیں گے. دوسری طرف آپ دیکھیے تو ایس او ایز جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, یہ دو ایسی چیزیں ہیں, وہ بھی ہمارے ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف روپیز ہمارے ان پہ سک یونٹس ہیں نا, ان نقصانات پہ جا رہے ہیں, چاہے وہ پی آئی اے ہو, چاہے پاکستان ریلویز ہو, نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہو, آپ کوئی پاکستان اسٹیل ملز, پی آئی اے, کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھیے تو انہی سیاستدانوں نے ساری خرابیاں پیدا کی ہیں. پاکستان اسٹیل ملز, پیپلز پارٹی نے بے شمار لوگوں کو وہاں پہ رکھا, اوور امپلائمنٹ. پی آئی اے میں جہاں پہ ایک جہاز کے لیے ہمارے پاس 13 یا 15 جہاز اس وقت کام کر رہے ہیں سارے پورے فلیٹ میں, اس کے لیے ہر جہاز کے لیے کچھ 400 بندہ ہے, جہاں کے دنیا میں 40 سے 50 بندہ ہونا چاہیے. تو یہ بھی ساری اوور امپلائمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوئی ہے. اسی لیے پیپلز پارٹی ان دونوں کو پرائیویٹائز کرنے کے خلاف ہے. تو ہر چیز میں جب سیاست آپ کر لیں گے, اور یہ جو یونٹس ہیں اچھے بھلے کام کر رہے تھے, پروفیٹیبل چیزیں تھیں ساری, پی آئی اے بھی پروفٹ میں جا رہا تھا, پاکستان اسٹیل ملز بھی پروفٹ میں جا رہا تھا, لیکن ان لوگوں نے ان کو اپنی جائیداد سمجھا, ذاتی جائیداد, اور آج وہ اس حال میں پہنچ گئے. ایسا کیوں ہے کہ پرائیویٹ اتفاق فاؤنڈریز تو بڑی ٹھیک چل رہی ہے, اس نے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پاکستان اسٹیل ملز پرابلم میں ہے, باقی جو نجی لائنز ہیں وہ تو ٹھیک چل رہی ہیں, پی آئی اے صرف نقصان میں ہے. تو یہ جو ہمارے ملکی ہمارے سیاسی ریاستی اثاثے ہیں, ان کو انہوں نے اپنے گھر کی باندھی سمجھا ہوا ہے. تو سارے پرابلم, تو میرے خیال میں ٹیکنوکریٹ اگر اور پھر وزیر اعظم کون ہوں گے یہ ایک الگ سوال ہے, اس کے بارے میں جہانگیر ترین کا بھی لوگ نام لے رہے ہیں. خیر وہ ایک بات کی باتیں ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جو بھی ہو ٹیم ایسی ہونی چاہیے. اگر یہ واقعی ایسا ہوتا ہے, کوئی بھی جانتا نہیں ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سیٹ اپ 5 سال کام کرے گا. چلیے کرنے دیں, اس سیٹ اپ کو بھی کام کرنے دیں, لیکن کچھ ایسے ڈیسیشنز تو لینا جس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے. یہ کیا کہ عوام بیچاری پیسی جا رہی ہے, ہر 2 دن کے بعد کوئی نہ کوئی چیز مہنگی ہوئی ہوتی ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, بجلی کی یونٹ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ہم جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ہمارے لیے مشکل پیش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بجلی کے بل کس طرح ادا کریں. تو ایک عجیب سا تماشا مچا ہوا ہے, اور اس قدر سیاست ہو گئی ہے ہمارے ملک میں کہ اب تھوڑا سا ٹائم ہے کہ ہم ٹیمپریچر کو کم کریں اور اپنے معاشرے کو ڈی پولیٹیسائز کریں. صحیح. سو یہ ڈی پولیٹیسائز کا جو ایک میکانزم باسط صاحب نے آفر کیا ہے, اس پہ بھی یہ بہت مزیدار قسم کی بحث ہو سکتی ہے. اور یہ ڈی پولیٹیسائز ہو جانے کے بعد یہ جو سیاست دان ہیں جو آج تک ہمیں صرف تکلیف ہی دیتے آئے ہیں, ان کا کیا سٹیٹس ہو جائے گا, اس پر بات کریں گے. سو ناظرین یہاں لیں گے بریک کے بعد آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.